تعمیر معاشرہ میں فرد کا کردار، اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے اور ایک اجتماعی زندگی گزارنے کا نام معاشرہ ہے۔ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی وہ افراد ہوتے ہیں۔ انسانوں نے ابتدائی آفرینش سے اکٹھا رہنا سیکھا ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات جو ایک جیسی ہوتی ہیں وہ اکٹھا رہنے کو ترجیح دیتی ہیں، اور ان کے بھی باہمی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم جنگلات کے اندر رہنے والی مخلوقات کا مشاہدہ کریں تو وہ بھی کسی نہ کسی اصول کے تحت متحد رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا معاشرہ ہے جو افراد سے مل کر بنا ہوا ہے، اور ہر فرد اس معاشرے کی اکائی بھی ہے اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے۔ ایک فرد کا نقصان معاشرے کا نقصان، ایک فرد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کہلاتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے جو باہمی رواداری، توازن اور اعتدال پہ مبنی ہو، جس میں محبت ہو، اخلاص ہو، تو ہمیں ایک فرد کی زندگی میں یہ سب چیزیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ معاشرے کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں افراد کی اور ایک فرد کی اصلاح کرنی ہوگی۔ فرد کی اصلاح ہوگی، افراد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔ قرآن کریم نے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بے شمار اصول بیان کیے ہیں، اور اگر ہم ان اصولوں کو تفصیل سے بیان کریں تو اس مختصر نشست میں ہم سب کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم سورہ حجرات کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے بے شمار اصول بیان فرمائے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے تعاونوا علی البر والتقوی، تمام نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ جو بھی نیکی کا کام ہو ایک مسلمان کو اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تقوی اور پرہیزگاری سے متعلق جتنے بھی کام ہیں، جتنے اچھے کام ہیں جنہیں قانون، اخلاقیات، مذہب اچھا سمجھتا ہے، ان تمام معاملات میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ایک فائدہ مند معاشرے کے لیے انتہائی ضروری۔ اور اگر ہم تفصیلات میں جائیں تو سورہ حجرات کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اصول بیان فرمائے ہیں کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء على ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے معاشرے کی اخلاقی اقدار کو پروان چڑھانے کے لیے بیان فرمائی ہے۔ حسد، بغض اور کینہ اور وہ تمام قلبی یا عملی افعال اور ایسی وہ تمام چیزیں جو رذائل اخلاق میں شمار ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہر جگہ ان کی نفی فرمائی ہے۔
اور ایک مسلمان کو ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں یوں فرمایا کہ کلکم راع، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی فرد معاشرے میں ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار نہ ہو۔ احساس ذمہ داری پیدا کرنا افراد کے اندر، اور انہیں یہ باور کروانا کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ ہر فرد کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے تو سمجھ لیں کہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہو گیا۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات یہاں پہ ختم نہیں فرمائی کہ ہر بندہ تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر یہ اتنا جملہ بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، اور تمام افراد جو ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی عہدے پہ فائز ہوں، کسی نہ کسی منصب پہ فائز ہوں، تو سب کو یہ جو جملہ ہے یہ ان کا احاطہ کرتا ہے، سب کو یہ شامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مزید وضاحت فرمائی کہ والامام مسئول عن رعیتہ، ایک امام، ایک پیشوا، ایک لیڈر، قوم کا سرپرست، وہ اپنی عوام کے بارے میں، اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے کہ اس نے اپنی عوام کے لیے، اس نے اپنے مقتدیوں کے لیے، اس نے اپنے پیچھے چلنے والوں فالوورز کے لیے اس نے کیا کیا۔ اور خاص طور پہ اگر وہ حکمران ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں قوم کی سرپرستی عطا کی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے افراد اور اپنے ماتحتوں کے متعلق اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھائے۔ اللہ رب العالمین اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے، لہذا جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے وہ اتنا بڑا مسئول بھی ہے۔ فرض کریں ایک بندے کے پاس ایک ادارے کی ذمہ داری ہے تو اس سے ادارے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک انسان کے پاس پورے فرض کریں ایک ضلع کی ذمہ داری ہے، ایک تحصیل کی ذمہ داری ہے، ضلع کی ذمہ داری ہے، ایک صوبے کی ذمہ داری ہے، یا پورے ملک کی ذمہ داری ہے۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے اتنا بڑا وہ مسئول بھی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الامام مسئول عن رعیت، جس طرح اگر قوم کی اصلاح ہو جائے تو اس کا کریڈٹ حکمرانوں کو جاتا ہے، اسی طرح اگر قوم میں بگاڑ پیدا ہو، فکری انتشار پیدا ہو، اگر قوم اخلاقی طور پہ تنزل کا شکار ہو تو اس کا ذمہ دار بھی حکمرانوں کو سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والرجل راع عن اہلہ، ایک بندہ اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ہے، جو اپنے گھر کے 5، 6، 7 افراد کا ذمہ دار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کیوں نہیں کی، وہ ان کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ والمرأة فی بیت زوجہا راعیۃ، اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں اس کی اولاد اور اس کی چیزوں کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی تمام ذمہ داری شوہر پہ ہے گھر کی، اللہ فرما رہے کہ جن معاملات میں عورت ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اس نے ان چیزوں کی، اس نے اس مال کی اور گھر کے تمام احوال کی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی۔ اور آگے سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والخادم فی مال سیدہ راع، ایک ملازم، ایک خادم، وہ اپنے سید، اپنے سربراہ، اپنے صاحب کے مال کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا کہ اس نے جہاں وہ ملازمت کرتا تھا، جس جگہ کی اسے ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سیکورٹی دینی ہے ان کو، اس نے کیوں نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا کوئی فرق پیچھے بچتا ہے کہ جس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں نہ پوچھا جائے، یا جو کسی نہ کسی درجے میں ذمہ دار نہ ہو۔ اس لیے سامعین محترم، ایک حاکم سے لے کر محکوم تک، بادشاہ سے لے کر گدا تک، امام سے لے کر مقتدی تک، سب کے سب ذمہ دار ہیں۔
اور سب کو اپنی ذمہ داری کی فکر ہونی چاہیے. جب یہ ایک ایک فرد بدلے گا، اس لیے تو کہا علامہ محمد اقبال نے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں جنہوں نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے یا کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، وہ سب سے پہلے اپنے افراد کو بدلتے ہیں، اپنے معاشرے کو بدلتے ہیں، اس کے اقدار کو بدلتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ ان پہ کاربند رہتے ہیں. اور ہمیشہ وہ قومیں تنزل کا شکار ہوئی ہیں جنہوں نے اپنی اقدار کو چھوڑا، جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، جو غافل ہوئی، جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوئی، جنہوں نے اجتماعی طور پر جرائم کو اپنا لیا. جب ایک فرد کا جرم جو ہوتا ہے، جب وہ افراد کا جرم بن جائے تو سمجھ لیں کہ وہ قوم جب تک اس ناسور سے جان نہیں چھڑائے گی وہ باتوں سے اور دعووں سے ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے سامعین محترم، تعمیر معاشرے کی جو اصل بنیاد ہے وہ فرد کی شخصیت ہے، افراد کو بدلنا. انبیاء کرام علیہم السلام کی اگر ہم تعلیمات کا اور تبلیغ کا اور ان کے مشن کا جائزہ لیں تو ایک ایک فرد پہ انہوں نے محنت کی اور بڑی مشکل سے جا کے افراد تیار کیے، ایک معاشرہ تیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعوت و تبلیغ کا ہم جائزہ لیں، آپ نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک فرد، دو فرد اور افراد بڑھتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ جو افراد تیار ہوئے وہ اگرچہ بہت تھوڑے تھے وہ، لیکن ان کی تربیت اتنی پختہ بنیادوں پہ کی گئی تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا تھا، وہ اپنا نظریہ اور اپنا کردار اسے کسی طرح سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے سے لے کر ایک جوان تک، بوڑھے تک سب کی ایسی تربیت کی. ایک بچے کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب جس بچے کو دسترخوان پہ بیٹھ کر یہ اسے سمجھا دیا جائے اور اس بچپن کی عمر میں جب اس کے ذہن میں یہ باتیں بٹھا دی جائیں تو وہ جب بڑا ہوتا ہے تو یہ باتیں اس کی رہنما بنتی. ایک صحابی رسول جب کسی جگہ، کسی باہر کی جگہ گئے، وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرا دسترخوان پہ تو انہوں نے اٹھا کر اسے کھانے لگے تو ساتھ والے نے کونی مار کے کہا کیا کر رہے ہو، یہ لوگ برا سمجھیں گے اسے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اچھا برا سمجھنے سے مجھے کوئی جو ہے نا سروکار نہیں ہے. میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دسترخوان پہ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو ویسے کروں گا جسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہے، صحیح کیا ہے، میں ویسے کروں گا. تو اس لیے سامعین محترم، افراد کی اصلاح مضبوط بنیادوں پر جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت تک قوم کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اس حوالے سے افراد کے اندر تعلیمی شعور کو اجاگر کرنا، تعلیم برائے تعلیم، تعلیم برائے اصلاح، اس بات کو ذہنوں میں بٹھانا کہ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، ہمارے پڑھنے کا مقصد کیا ہے. کیا روزگار کمانا، کیا دولت کمانا یا روزی کمانا؟ وہ تو ایک ان پڑھ انسان بھی کما رہا ہے. تو پڑھے لکھے انسان کا بھی اگر یہی مقصد ہو کہ اس کی ساری محنت اور جد و جہد کا مقصد کیا ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے محنت کرنا، تو پھر فرق کیا رہا؟ پھر وہ تعلیم تو تعلیم نہیں رہی. اس لیے تعلیم برائے اصلاح اور ایک انسان کو انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا اور انسان کو ایک مفید انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک مفید انسان ثابت ہو، ان کی اصلاح کر سکے، ان کی قیادت کر سکے. اور قیادت ہمیشہ اہل علم کرتے ہیں. اہل علم کے اندر یہ
صلاحیت پیدا کرنا کہ وہ ان قائدانہ صلاحیتوں کو پیدا کرنا یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت طالوت جب قوم کے سرپرست بنے، ان کو بنایا گیا تو یہ کہا گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ تم میں علم کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ تو اہل علم ہی اگر بے راہ روی کا شکار ہوں، فکری انتشار کا شکار ہوں، تو پھر قوم کی اصلاح کون کرے گا؟ اس لیے تعلیمی شعور کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنا اور تعلیم برائے اصلاح کا جو تصور ہے اسے پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محنت کا خوگر بنانا، سستی اور کاہلی سے انہیں نجات دلانا۔ اقبال نے کہا کہ تیرا جہان وہ ہے جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں۔ ہر انسان کی دنیا وہ ہے جو اس نے خود کمائی، جو دوسروں نے کیا وہ اس کی دنیا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرا کردار کیا ہے، میرا وہ ہے جو میں محنت کر کے اپنے لیے پیدا کروں گا۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی اپنے بیٹے کو ان کے لیے جب کچھ اشعار کہے تھے تو وہ یہ تھے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناخت دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تیرا مقام امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، خودی کو نہ بیچ۔ جملوں کو سمجھے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ غریبی میں مقام پیدا کر۔ اور ایک جگہ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے ان کے اندر جہد مسلسل اور عزم مصمم پیدا کرنے کے لیے، اپنا مقام سمجھنے کے لیے آپ اپنی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تمدن آفری آئین خلاق جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو دیکھو، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج۔ تم ایک ایسی عظیم قوم کے پیروکار ہو، ایک ایسی عظیم قوم کے نمائندہ ہو کہ جنہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب اپنایا تو دارا جیسے بادشاہوں کے تاج بھی انہوں نے رون ڈالے تھے۔ ان کی عظمت، ان کی ہیبت اور ان کا کردار اتنا اعلیٰ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ کہ آج ہم بڑوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو گفتار وہ کردار، تم صرف باتیں کرتے ہو، وہ صرف وہ کردار ادا کرتے تھے۔ تو ثابت وہ سیارہ، تم ٹھہرے ہوئے جمود کا شکار ہو، اور وہ سیارہ تھے، وہ گردش میں رہتے تھے۔ اگر ایک بندہ صرف اپنی ہی سوچ رکھے، اسے صرف اپنے نفع سے غرض ہو، اپنے مفاد سے غرض ہو، اور جب ایک بندے کے اندر سے بڑھ کر یہ سوچ سب میں پیدا ہو جائے، اجتماعیت ختم ہو جائے، اجتماعی ترقی کی سوچ ختم ہو جائے، اتحاد انتشار میں بدل جائے، تو پھر ہم یہ توقع کریں کہ ہم دوسری قوموں پہ غالب آ جائیں گے، ہم دوسری قوموں پہ چھا جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایز اے قوم یہ سوچ اپنانی پڑے گی کہ سب مل کے اپنی قوم کی تقدیر بدلیں، سب مل کے اپنی قوم کا، اپنی اقدار کا، اپنی روایات کا علم بلند کریں۔ آج تہذیبی کشمکش کا دور ہے، دنیا میں وہ قومیں غالب آ جاتی ہیں جو اپنی تہذیب، اپنے کلچر کے بچاؤ کی فکر میں نہیں رہتی ہیں، جو اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو غالب کرنے کی اور نافذ کرنے کی فکر میں رہتی ہیں۔ اس وقت مسلمان اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی سوچ، اپنے نظریات کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔
جبکہ ہمارے آبا تو وہ تھے جنہوں نے قوموں پہ اپنا نظریہ جو ہے ان کو غالب کر کے دکھایا، دنیا کو یہ باور کروایا کہ اگر دنیا میں صحیح قوموں کے لیے جو اللہ کا پسندیدہ نظریہ وہ دین اسلام ہے، اور قوموں کی دنیا آخرت کی کامیابی بھی اسی میں ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، انتہائی ذمہ داریاں ہیں ذمہ دار افراد پہ بھی کہ وہ اپنی قوم کی، اپنے افراد کی اصلاح کریں، ان کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح زمانہ ہے مقصد ہمارا۔